بالله من الشيطان الرجيم. سورة الناس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد تعالى عليه وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شاہوں سے ملا ہے نا سکندر سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے. جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے. ہم کو بھی مقدر تیرے در سے ملا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے. تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے. آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے. آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے. آنکھ میں کھا کے طیبہ لگانا اچھا لگتا ہے. آنکھ میں کھا کے طیبہ لگانا اچھا لگتا ہے. گنبد خضرا کے سائے میں حال دل اپنا. گنبد خضرا کے سائے میں حال دل اپنا. رو رو کر آقا کو سنانا اچھا لگتا ہے. رو رو کر آقا کو سنانا اچھا لگتا ہے. بیٹھ کے جنت کی کیاری میں روتی آنکھوں کو. بیٹھ کے جنت کی
چھپ کر منبر پہ اٹھانا اچھا لگتا ہے، چھپ چھپ کر منبر پہ بٹھانا اچھا لگتا ہے، بیٹھ کے عاشق کی محفل میں نعتیں پڑھ کر، بیٹھ کے عاشق کی محفل میں نعتیں پڑھ کر، یاد میں تیری رونا رلانا اچھا لگتا ہے، یاد میں تیری رونا رلانا اچھا لگتا ہے، آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی دن بھر میں مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں 70 منہا لآخرتہ، ان میں سے 70 حاجتیں آخرت کی پوری کی جائیں گی، اور فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 30 منہا دنیا ہو، اور ان میں سے 30 حاجتیں دنیا کی پوری کی جائیں گی۔ دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی حاجتوں کی برآری کے لیے درود پاک کے وظیفے کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ ماہ رمضان بہترین موقع ہے کہ اگر ہمارا درود پاک کا معمول نہیں ہے ماہ رمضان میں، چونکہ عبادتوں کا ذہن ہوتا ہے، تو درود پاک کی کثرت کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ یہ تو روایت میں اگرچہ 100 مرتبہ پڑھنے کا ہے، لیکن جتنا زیادہ ہو سکے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک کہ جو ہے وہ پڑھنے کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے۔ مل کر محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 1445 سنہ ہجری کے ماہ رمضان کا آج 24واں روزہ ہے۔ میں اور آپ یہاں ایک ساتھ جمع ہیں۔ ماہ رمضان اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہم سنتے ہیں، اور اس کے سے ملنے والے جو یوں سمجھیں کہ نکات جو ہیں وہ ماہ رمضان کی برکتوں کو پاتے ہوئے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کر اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیجئے۔ آپ بھی انشاءاللہ تعالی میں اور آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تحقیق اس کا عمل باطل ہو گیا۔ ماہ رمضان ہو یا علاوہ ماہ رمضان، عصر کی نماز کو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نمازوں کی حفاظت تو سبھی کی کرنی ہے، لیکن بالخصوص سب نمازوں کے ساتھ ساتھ عصر کی نماز کی حفاظت کرنے کے تعلق سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ ٹھیک ہے، پھر حضور علیہ السلام کا رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی،
اور بالخصوص بیچ کی نماز والصلاۃ الوسطیٰ بیچ کی نماز کی جو ہے وہ حفاظت کی بطور خاص اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تاکید فرما رہا ہے۔ تو علماء نے اس کے حوالے سے اقوال ذکر کی کہ بیچ کی نماز کون سی ہے، دیگر اقوال دیگر نمازوں کے بارے میں ہے، لیکن جو زیادہ جو ہے وہ قوی قول ہے وہ یہ ہے کہ 2 دن کی نمازیں ہوتی ہیں، فجر اور ظہر یہ دن میں پڑھی جاتی ہیں، 2 رات کی نمازیں ہوتی ہیں، مغرب اور عشاء کی، اور ان 2 بیچ کی اور رات کی نمازوں کے اندر جو بیچ کی نماز ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ تو عصر کی نماز کو اللہ پاک نے خاص اہمیت کے ساتھ جو ہے وہ اس کی حفاظت کے تعلق سے جو ہے وہ بیان فرمایا۔ ایک جو ہے وہ روایت میں یہ نظر سے گزرا کہ جب بندہ دنیا سے جائے گا اور جب اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو اس کو مردے کو اس وقت تدفین کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ یہ عصر کی نماز کا وقت ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو نمازی ہوں گے اور جو نماز پڑھنے کے عادی ہوں گے۔ تو جب فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور آ کر سوال کریں گے، جب فرشتے اس کے پاس آ کر سوال کریں گے کہ جو ہے وہ من رب کا، تو وہ عرض کرے گا کہ پہلے مجھے چھوڑ دو، پہلے میں عصر کی نماز ادا کر لوں کیونکہ عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں اور آپ نمازوں کے تعلق سے کہاں کھڑے ہیں؟ ماہ رمضان ہے، ماحول بنا ہوا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے، یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ ہم میں سے ایک تعداد ہے جو ماہ رمضان کے مخصوص دنوں میں نماز پڑھتی ہے۔ پہلے عشرے کے اندر پڑھ لے گی، پہلے عشرے کے اندر پہلے ہفتے میں پڑھ لے گی، اس کے بعد نمازوں کے اندر سستیوں کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو پورا ماہ رمضان جو ہے وہ پابندی سے نماز پڑھتی ہے، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان جو ہے وہ رخصت ہوتا ہے اور شوال کا چاند نظر آتا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ مساجد کو پورا سال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ہم نے آباد کرنا ہے۔ یہ نماز جو فرض ہے نا، یہ صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ رمضان میں پڑھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے کہ ماہ رمضان کی حرمت کا تو خیال ہے، پاس تو رکھتے ہیں اس کا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ نماز صرف رمضان میں نہیں پڑھنی، نماز پورا سال فرض ہے۔ اور ماہ رمضان کا فیضان ہم نے کیا پایا کہ ہم نے ماہ رمضان کے رخصت ہونے کے ساتھ ہی معاذ اللہ استغفر اللہ بعض اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ بھی یہاں تک کہ مغرب کے اندر اعتکاف ختم ہوتا ہے، عشاء کی نماز جو ہے وہ معاذ اللہ پتہ نہیں بازاروں کی نظر ہو جاتی ہے یا بعض اوقات بغیر جماعت کے جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور بالخصوص ماہ رمضان کے رخصت کے بعد بھی، چاہے وہ عید کے ایام ہو، بے شک خوشی کے ایام ہیں، تو خوشی کے ایام میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ معاذ اللہ استغفر اللہ نمازوں کو جو ہے وہ غول کر دیا جائے۔ یہ کون سی خوشی کا انداز ہے؟ یہ خوشی کا انداز اسلامی انداز نہیں ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہماری خوشی ہو یا ہمارا غم ہو، ہمارا انداز اسلامی ہونا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ ہر وقت خوشی کے موقع پر یا غم کے موقع پر ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ جب نمازوں کی پابندی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہمارے جو ہے وہ حال کے ساتھ شامل رہیں گی، دنیا میں بھی ہمارے کام بنیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ سرخ روئی کا تاج، کامیابی کا تاج، عزتوں کا تاج ہمارے سر پر سجے گا۔ ہم سبھی کو چاہیے، عصر کی نماز کی فضیلت سنی، میں پھر حدیث پاک دہرا دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر، جس نے عصر کی نماز چھوڑی، فقد حبط عملہ، اس کا عمل باطل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عصر اور دیگر تمام نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تجھ سے پاتے سب پانے والے، جماعت تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل کی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، لدا نفس دشمن دم دم میں نارضا، نفس دشمن ہے دم دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے چند جا والے، جماعت تجھ سے
چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم پہ چھپ جانے والے میرے چشمے عالم پہ چھپ جانے والے نفس دشمن ہے دم دم میں نارضا نفس دشمن ہے دم دم میں آنا کہاں تم نے دیکھے چلتے جانے والے جہاں تجھ سے پاتے سب پانے والے بدگمانی کا بیان اللہ پاک قرآن پاک کی 26ویں پارے کے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں بدگمانی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ترجمہ کنز ایمان اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے پیارے بچوں اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے مسلمانوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ مسلمانوں کے بارے میں زیادہ سوچتے رہنے سے بندہ بدگمانی کے گناہ میں پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ امام فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کیونکہ کسی شخص کا کام دیکھنے میں بعض اوقات برا لگتا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے کہ کرنے والا غلطی پر ہو یا کرنے والا اسے بھول کر رہا ہو یا دیکھنے والا غلطی پر ہو بدگمانی ممنوع ہے پیارے بچوں یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان رکھنا اور نیک مومن کے ساتھ برا گمان رکھنا بھی سخت منع ہے اللہ پاک سے بدگمانی کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ پاک کے بارے میں یہ برا گمان رکھنا کہ اللہ پاک مجھے رزق نہیں دے گا اللہ پاک میری مدد نہیں فرمائے گا اللہ پاک میری حفاظت نہیں فرمائے گا یا وغیرہ اسی طرح ایک مسلمان کے بارے میں بلا وجہ بدگمانی کرنا یعنی دل میں برا خیال رکھنا کہ برا خیال پیدا کرنا بھی منع ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدگمانی سے بچنے کا ارشاد فرمایا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدگمانی سے بچو بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے اللہ سب مسلمانوں کو بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائے نبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يا واسع المغفرة اغفر لي يا واسع المغفرة اغفر لي يا واسع المغفرة اغفر لي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني یا غفور یا غفور یا غفور اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر الہ العالمین تیری کرم نوازیاں تیری مولا عنایتیں ماہ رمضان کی صورت میں ہم پر اپنی رحمتوں کے فیضان جاری کیے مولا تیری کرم نوازیاں بڑھتی رہیں لیکن ہم غفلت کے مارے غفلت کا شکار رہے عشرائے رحمت میں کما حق ہو رحمتیں نہ پا سکے عشرائے مغفرت میں ایسے اعمال نہ کر سکے جو مغفرت کو متوجہ کرنے والے ہوتے مولا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے مبارک بابرکت ساعتیں ہیں مولا کرم کر دے مولا جن لوگوں کو اب تک تو نے
بخشا ماہ رمضان میں انہی کا صدقہ ہم گناہ گاروں کو بھی عطا کر دے، ہماری بھی مغفرت کر دے، صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اپنی ہمیشہ کی رضا ہمیں عطا کر دے۔ مولا کریم طاق راتوں کی برکتوں سے مالا مال کر دے، غفلتوں، سستیوں، کوتاہیوں، لاپرواہیوں کو ہم سے دور کر دے، اعمال کی چستی عطا کر دے۔ جو ایام ماہ رمضان کے رہ گئے ہیں مولا، قدردانی عطا کر دے، قدردانی عطا کر دے مولا۔ میں ماہ رمضان کا امیر اہل سنت جو حقیقی ماہ رمضان کے قدردان ہے مولا، انہی کا صدقہ ہمیں بھی ماہ رمضان کی قدردانی عطا کر دے، ہم سب کو عاشق ماہ رمضان بنا دے، غم رمضان عطا کر دے مولا۔ غم رمضان میں بہنے والے، ملامت اپنے آپ کو کرنے والے، عاجزی والے مولا، اپنی غفلتوں کو توجہ میں رکھتے ہوئے مولا چند آنسو بہانے کی توفیق دے دے مولا۔ مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہماری مانگی گئی دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، ہمارے جتنے بھی ورڈز جو ہمیں اس سلسلے کے اندر جوائن کرتے ہیں مولا، سب پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، جو ہاتھ اٹھائے ہیں اس وقت مولا ان پر بھی کرم نوازیاں کر دے، کسی کو محروم نہ رکھ مولا، سب پر اپنی نوازشوں کی بارشیں کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله۔